اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے مثلثوں کے رقبوں کی نسبتوں کی خصوصیات سمجھے تھے۔ اب ہم یہاں پر اس ویڈیو میں ان خصوصیات کا استعمال یعنی کہ اطلاق کرنا سیکھیں گے۔ ابھی یہاں پر دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پر دو مثلث ہے، ایک ہے مثلث پی کیو آر اور دوسرا مثلث ہے ایل ایم این۔ مثلث پی کیو آر جو ہے اس کا قاعدہ کیو آر، اس کی لمبائی اے دی گئی ہے، اس کا ارتفاع یعنی ہائٹ یہاں پر اسے ایچ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مثلث ایل ایم این جو ہے اس کے قاعدے ایم این کی لمبائی کو بی سے ظاہر کیا گیا ہے اور اس کے ارتفاع کو جو ہے کے سے ظاہر کیا گیا ہے، اور یہاں پر مثلثوں کے قاعدے اے بی اور ان کے ارتفاع ایچ اور کے، ان کی لمبائیاں یہاں پر آپ کو دی گئی ہے۔ مثلث ایل ایم این میں اس کا قاعدہ کیو آر جس کی لمبائی اے ہے، اے اس کی لمبائی 15 اکائیاں دی گئی ہے، اور اس کا ارتفاع جو ہے ایچ، اس کی لمبائی 3 اکائیاں ہیں۔ دوسرا مثلث ایل ایم این جو ہے اس کے قاعدہ ایم این جو ہے اس کی لمبائی آپ کو بی، یہ 20 اکائیاں ہیں، اور اس کا جو ارتفاع ہے جس کی لمبائی کے دی گئی ہے اور کے کی قیمت یہاں پر 6 دی گئی ہے، اور ہمیں پوچھا گیا ہے کہ ایریا آف ٹرینگل پی کیو آر نسبت ایریا آف ٹرینگل ایل ایم این، یعنی مثلث پی کیو آر اور مثلث ایل ایم این، ان کے رقبوں میں ہم کو نسبت معلوم کرنے کی ہے۔ اب ہم ان دونوں مثلثوں کے رقبوں کی نسبت کس طرح سے معلوم کریں گے آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں مثلثوں میں ہم نے جو 3 خصوصیات سمجھی ہے ان میں کون سی خصوصیت ان پر صادق آتی ہے۔ اب اگر آپ دی ہوئی معلومات پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مثلث پی کیو آر کا قاعدہ اور مثلث ایل ایم این کا جو قاعدہ ہے ان کی لمبائیاں مساوی نہیں ہیں اور ان کے ارتفاع کی لمبائیاں بھی مساوی نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر دونوں مثلثوں میں نہ تو قاعدے کی لمبائیاں مساوی ہے اور نہ تو ارتفاع مساوی ہے، اس لیے یہاں پر ہم خصوصیت نمبر 1 کا استعمال کر کے یہ دونوں مثلثوں کے رقبوں میں نسبت معلوم کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مثلثوں کے رقبوں کی اگر نسبت معلوم کرنی ہو تو پہلی خصوصیت میں کیا ہوتا ہے کہ صرف 1/2 جو ہے یہ مشترک ہوتا ہے تو وہ حذف ہو جاتا ہے یا تقسیم ہو جاتا ہے، بچتے ہیں صرف مثلثوں کے قاعدے اور ارتفاع۔ تو اب یہاں پر دیکھیے میں یہاں پر کس طرح سے معلوم کروں گا، ایریا آف ٹرینگل پی کیو آر بٹے ایریا آف ٹرینگل ایل ایم این برابر مثلث پی کیو آر کا قاعدہ اے ضرب اس کا ارتفاع ایچ بٹے مثلث ایل ایم این کا قاعدہ بی ضرب اس کا ارتفاع کے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم یہاں سے ان کی قاعدوں کی اور ارتفاعوں کی لمبائیاں ہمیں جو دی گئی ہے وہ رکھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے اے اس کی لمبائی دی گئی ہے 15 ضرب ایچ، اس کی لمبائی ہے 3۔ اس کے بعد یہاں پر نیچے جو ہے مثلث ایل ایم این کا قاعدہ بی، اس کی لمبائی دی گئی ہے 20 اور اس کا ارتفاع کے، اس کی لمبائی دی گئی یہاں پر 6۔ اب 15 اور 20 یہ 5 سے تقسیم پذیر ہے، اس طرح سے 5 تیا 15 اور 5 چوک 20، اور یہاں پر 3 کے پہاڑے میں 6 آتا ہے، 3 کا 3 اور 3 دونے 6۔ اب یہاں پر شمار کنندہ میں اوپر یہ 3 ضرب 1 بچا، یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیے، اور نصب نما میں 4 ضرب 2 بچا تو یہاں پر 4 ضرب 2 لکھ دیے، 3 کا 3 اور 4 دونے 8۔ تو اس طرح سے ہمیں 3/8 ملا۔ تو اس طرح سے یہ دو مثلث جو ہے یعنی مثلث ایریا آف ٹرینگل پی کیو آر نسبت ایریا آف ٹرینگل ایل ایم این، یہاں پر دونوں مثلثوں کی نسبت ہمیں ملی 3/8۔ تو یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوسرا سوال۔ اب دوسرا سوال یہاں پر دیکھو آپ کو دیا ہوا ہے، اب یہاں پر آپ اس دی ہوئی شکل پر غور کیجئے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ ایک مثلث اے بی سی ہے، اس کا قاعدہ ہے بی سی۔ دوسرا مثلث جو ہے وہ اے بی ڈی ہے، اس کا قاعدہ ہے بی ڈی۔ تیسرا مثلث اسی کے اندر یہاں پر اے ڈی سی ہے،
اس کا قاعدہ ہے ڈی سی۔ اب یہاں پر دیکھو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ مثلث کیسے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ جو تو تین مثلث ہے، تینوں مثلثوں کے قاعدے ایک ہی خط بی سی پر واقع ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیے یہ مثلث اے بی ڈی ہے، اس کا قاعدہ بی ڈی ہے۔ اسی طرح یہ جو بلینک مثلث لکھ رہا ہے اے ڈی سی، اس کا قاعدہ جو ہے ڈی سی ہے۔ اور یہ جو بڑا مثلث ہے اے بی سی، اس کا قاعدہ جو ہے بی سی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے تمام تینوں مثلث جو ہے یہاں پر ان کو نشاندہی کرنے کے لیے یہاں پر دیکھو یہ جو مثلث اے بی ڈی ہے اسے میں نے لائن کے ذریعے بتایا ہوں، اور دوسرا جو اس کے بازو والا جو مثلث اے ڈی سی ہے اسے میں نے خالی رکھا ہوں۔ ایک مثلث اے بی ڈی ہو گیا، اس کے بازو والا دوسرا مثلث اے ڈی سی ہو گیا، اور تیسرا یہ بڑا مثلث ہے اے بی سی۔ اب یہاں پر یہ تینوں مثلثوں کے قاعدے ایک ہی خط پر واقع ہے، اور ان کے قاعدوں کے مقابل کا راس ایک اے جو ہے وہ تینوں مثلثوں میں مشترک ہے۔ تو آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ ایسے مثلث جن کے قاعدے ایک ہی خط پر واقع ہو اور قاعدوں کے مقابل کا کوئی راس ان مثلثوں میں مشترک ہو، تو ایسے مثلث مساوی ارتفاع کے مثلث ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ کیسے مساوی ارتفاع کے، کیا صحیح میں واقعی میں اگر ان کا ارتفاع مساوی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو پہلا ہم لیتے ہیں مثلث یہاں پر اے بی ڈی۔ آپ دیکھیے مثلث اے بی ڈی کا یہاں پر ارتفاع یہ لال کلر کا ہے، کون سا ہے؟ اے ای۔ اب اس کے بازو والا جو دیکھو مثلث یہ بلینک والا دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر، آپ یہاں پر یہ بات دھیان میں رکھیے کہ یہ جو مثلث اے بی ڈی جو ہے یہ حادۃ الزاویہ مثلث ہے، اور زاویہ اے ڈی بی یہ اگر حادہ زاویہ ہے تو اس کا جو خطی جوڑی کا زاویہ اے ڈی سی جو ہے یہ منفرجۃ الزاویہ ہے۔ اس لیے مثلث اے ڈی سی یہ منفرجۃ الزاویہ مثلث ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر کوئی مثلث منفرجۃ الزاویہ ہو تو اس کا ارتفاع مثلث کے بیرون میں ہوتا ہے۔ اس لیے مثلث اے ڈی سی جو ہے اس کا ارتفاع بھی اے ای یہی قطع خط ہے۔ اب بچا بڑا مثلث اے بی سی۔ اب مثلث اے بی سی جو ہے اس کا بھی ارتفاع اے ای ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا یہاں پر کہ مثلث اے بی ڈی پہلا مثلث، دوسرا مثلث اے ڈی سی، اور تیسرا مثلث اے بی سی، یہاں پر تینوں مثلثوں کا مشترک یا ایک کامن جو ارتفاع ہے وہ ہے اے ای ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں پر یہ تینوں کی تینوں مثلث مساوی ارتفاع کے مثلث ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی دو مثلثوں کے اگر آپ کو رقبوں کی نسبت معلوم کرنے کی ہوگی تو یہاں پر ہم اس خصوصیت کا استعمال کریں گے کہ مساوی ارتفاع کے مثلثوں کے رقبے ان کے نظیری قاعدوں کے تناسب میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے معلومات کیا دی ہوئی ہے کہ دی ہوئی شکل میں اگر بی ڈی یہ اگر 6 اکائیاں ہو، ڈی سی اگر یہ 8 اکائی ہو، اے ای ارتفاع اگر یہ 4 اکائی ہو، تو ہمیں پہلے معلوم کرنا ہے ایریا آف ٹرینگل اے بی ڈی بٹے ایریا آف ٹرینگل اے ڈی سی، یعنی یہ جو نشان زدہ جو مثلث اے بی ڈی اور اس کے بازو کا جو مثلث ہے اے ڈی سی، ان کے رقبوں میں ہمیں نسبت معلوم کرنی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہاں پر یہ دونوں مثلث کیسے ہیں، یہاں پر میں نے بھی آپ کو جیسا بتایا کہ مثلث اے بی ڈی، مثلث اے ڈی سی اور مثلث اے بی سی، ان تینوں مثلثوں کے قاعدے ایک ہی خط بی سی پر واقع ہیں، اور ان کے قاعدے کے مقابل کا راس اے جو ہے یہ تینوں مثلثوں کے اندر مشترک ہے۔ اس لیے تینوں کے تینوں مثلث مساوی ارتفاع کے مثلث ہے، اس لیے ان کے رقبے ان کے قاعدوں کے تناسب میں ہوں گے۔ اب پہلی نسبت ہم لکھتے ہیں یہاں پر ایریا آف ٹرینگل اے بی ڈی بٹے ایریا آف ٹرینگل اے ڈی سی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ مثلث اے بی ڈی اور مثلث اے ڈی سی کا رقبہ، تو مثلث اے بی ڈی اس کا قاعدہ ہے بی ڈی، اور مثلث اے ڈی سی اس کا قاعدہ ہے ڈی سی۔ اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے ایریا آف ٹرینگل اے بی ڈی بٹے ایریا آف ٹرینگل اے ڈی سی برابر مثلث اے بی ڈی کا قاعدہ بی ڈی بٹے مثلث اے ڈی سی کا قاعدہ ڈی سی۔
बी डी की लंबाई 6 इकाई है, डी सी की लंबाई 8 इकाई है। और आपको यहाँ पर पता है 2 के पहाड़े में 6 और 2 जो है ये 6 और 8 दोनों को तकसीम करता है, इसलिए 2 तिया 6 और 2 चौक 8। इस तरह से मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस ए डी सी, इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 3/4 आई। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, हमको दूसरी निस्बत पूछी गई है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए कौन सा मुसल्लस है। पहला है मुसल्लस ये वाला खत, ये जो निशान सीधा जो है लाइन वाला, देखिए मुसल्लस ए बी डी, इसका कायदा तो पता है, ये बी डी है। और दूसरा जो मुसल्लस है हमको पूछा गया है जिसकी निस्बत, वो है मुसल्लस ए बी सी। अब हमें यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी के कायदे जो है बी सी, इसकी लंबाई तो नहीं दी गई है, अलबत्ता हमें बी डी और डी सी इन कतार की लंबाई दी गई है। तो हमें क्या करना होगा कि बी सी मालूम करने के लिए पहले कतार बी डी और डी सी इनकी जमा करनी होगी। इस तरह से बी डी यहाँ पर देखो 6 दिया हुआ है और डी सी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो बी डी जमा डी सी यानी कि 6 जमा 8, 6 और 8 कितना हो गया, 14। इस तरह से ये जो मुसल्लस ए बी सी का कायदा बी सी है, इसकी लंबाई 14 इकाइयाँ हो जाएंगी। इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर मुसल्लस ए बी डी का कायदा बी डी बटे मुसल्लस ए बी सी का कायदा यहाँ पर बी सी। बी डी 6 दिया हुआ है, बी सी 14 इकाइयाँ दिया हुआ है। 2 जो है दोनों शुमार कुरंदार नसब नुमा दोनों को तकसीम करता है, 2 तिया 6 और 2 साती 14। लेकिन आपको यहाँ पर कॉस में रेफरेंस देना होगा कि बी डी जमा डी सी, इनको मिलाने पर आपको हासिल होता है बी सी, क्योंकि नुकात बी डी सी हम खती नुकात हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर ये दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम की कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 3 को 7। अब अजीज तुलबा यहाँ पर यहाँ पर हमने इस तरह से देखा कि यहाँ पर हमने इस खुसूसियत का इस्तेमाल किया कि अगर मुसल्लसों में उनका इर्तफा मसावी हो या मसावी लंबाई का हो, उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक खुसूसियत नंबर 2 का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर दी हुई शक्ल पर गौर करते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2 मुसल्लस है, एक है मुसल्लस ए बी सी और दूसरा मुसल्लस दिया हुआ है यहाँ पर बी डी सी। आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, देखिए कि यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी, इस पर जिला बी सी पर उमूद दिया हुआ है कता ए बी, और दूसरा जो मुसल्लस है नीचे बी डी सी, इसमें भी जिला बी सी पर उमूद दिया हुआ है कता सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों मुसल्लसों के अंदर मुसल्लस ए बी सी में कायदा बी सी है और इर्तफा ए बी है, उसी तरह मुसल्लस बी डी सी में कायदा बी सी है और इसका इर्तफा ये ग्रीन कलर वाला सी डी है। तो आपको ये बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि इन दोनों मुसल्लसों में बी सी जो है दोनों मुसल्लसों का कायदा है, और दोनों मुसल्लसों का कायदा है मतलब ये दोनों मुसल्लस मसावी कायदों के मुसल्लस है। तो आपको फौरन ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि अगर इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करनी हो तो हम इस्तेमाल करेंगे खुसूसियत नंबर 3। और खुसूसियत नंबर 3 क्या है कि अगर मुसल्लसों में कायदा मसावी हो, यानी कि मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबे उनके इर्तफा के निस्बत के मसावी होते हैं, या मसावी कायदे के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी इर्तफा की निस्बत के मसावी होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया हूँ ये वही यहाँ पर कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस बी सी डी में कायदा बी सी, ये देखिए कायदा बी सी कैसा है, मुश्तरिक है, इसलिए ये दोनों मुसल्लस मसावी कायदे के मुसल्लस है, इसलिए इनके रकबे इनके नज़ीरी इर्तफा के तनासुब में होंगे।
تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایریا آف ٹرینگل اے بی سی بٹے ایریا آف ٹرینگل بی سی ڈی برابر مثلث اے بی سی کا ارتفاع اے بی بٹے مثلث بی سی ڈی کا ارتفاع سی ڈی۔ اس لیے ایریا آف ٹرینگل اے بی سی نسبت ایریا آف ٹرینگل بی سی ڈی برابر 5:7۔ تو اس طرح سے ہمیں ان مثلثوں کے رقبوں کی نسبت 5:7 حاصل ہوئی۔ تو عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ کو مثلثوں کے رقبوں کے نسبتوں کی خصوصیات کا جو اطلاق کرنا آپ کو سمجھایا گیا ہے، جو بہت ہی آسان اور فہم طریقے سے آپ کو سمجھایا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ مشقیہ سوال حل کرنے میں آپ اس کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں گے اور ان کا استعمال کر پائیں گے، اور مشق کے سوالات آپ بہت آسانی سے حل کر پائیں گے۔